السلام علیکم دوستو جس درخت کو آپ دیکھ رہے ہیں اس درخت کے سائے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، اور یہ ایک اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہی ہے کہ 1400 سالوں سے بھی زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد بھی یہ درخت آج بھی موجود ہے، اور ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ اس صحابی درخت کی زیارت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی درخت کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں، اور ایک ایسا واقعہ بھی آپ کو بتانے والے ہیں کہ جس کو سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور ماشاء اللہ یا سبحان اللہ لکھ کر آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹے عمر میں تھے۔ کچھ روایتوں میں اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ اس وقت آپ کے چاچا جناب ابو طالب نے شام کی طرف ایک تجارتی سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت اہل قریش کے لوگ سال میں 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سفر تو گرمیوں میں شام کی طرف کیا جاتا تھا، جبکہ دوسرا سفر سردیوں میں یمن کی طرف کیا جاتا تھا۔ آپ کے چاچا جناب ابو طالب نے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک تجارتی سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے ان کی منزل شام کی سرزمین تھی۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی پرورش میں تھے۔ کچھ روایتوں میں ابو طالب اس سفر پر اکیلا جانا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جانے پر اصرار فرمایا۔ اس پر جناب ابو طالب نے آپ کو بتایا کہ بیٹا سفر لمبا ہے اور راستے میں کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں مانے اور بے حد اصرار کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اس قافلے کا حصہ بننا ہے۔ جناب ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا۔ اس لیے آخر میں جناب ابو طالب اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، کیونکہ اسی سفر میں پہلی بار ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بات دنیا کے سامنے آئی۔ اسی سفر میں اللہ اپنے نبی کی نبوت دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ سفر 586 عیسوی میں کیا گیا تھا۔ قریش کا یہ قافلہ سفر کرتا ہوا وادی شام تک پہنچ گیا۔ یہاں پر ایک گھنا چھایا دار درخت آیا۔ اس درخت کو دیکھ کر قریش کے لوگوں نے اس کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر قریش کا یہ قافلہ اس درخت کے سائے میں رک گیا اور اپنے جانوروں کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ اس درخت کے کچھ ہی فاصلے پر ایک گرجا گھر تھا، اور یہاں پر کچھ عیسائی راہب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہیں عیسائی راہبوں میں سے ایک کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام جرجس تھا، لیکن زیادہ علم اور زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے لوگ اسے بحیرہ کہنے لگے تھے۔ بحیرہ اس قافلے کو کھڑکی سے آتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ اس قافلے میں زیادہ دلچسپی نہ لیتا، لیکن جب اس نے اس قافلے کو پہلی بار دیکھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگوں پر ایک بادل کا ٹکڑا چھایا کیے ہوئے ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا، تپتی دھوپ تھی، اور اس دھوپ میں وہ لوگ جہاں جہاں بھی جا رہے تھے یہ بادل کا ٹکڑا بھی ادھر ادھر ہی جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بحیرہ بہت حیران ہوا۔ اس کے علاوہ بحیرہ نے یہاں پر ایک اور معجزہ دیکھا۔ جب قریش کے لوگ یہاں پر رک گئے اور اس درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر میں ان سب لوگوں میں سے سب سے چھوٹے تھے، اس لیے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے سارے لوگ بیٹھ جائیں، اس کے بعد میں کہیں پر تشریف فرما لوں گا۔ اب اس درخت کا سایہ کم تھا اور قافلے کے لوگ زیادہ تھے۔ یہ دیکھ کر اس درخت نے اپنی شاخیں پھیلا دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی بحیرہ بہت حیران ہوا۔ اس کے بعد جب قریش کا یہ قافلہ اس درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک گیا، تب بحیرہ نے اپنے دوسرے راہبوں سے کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ اہل قریش نے جب یہ سنا تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے تو کبھی بھی اس گرجا گھر کے راہبوں نے کسی بھی سفر کے دوران کسی کی بھی کھانے کی دعوت نہیں کی تھی۔
تو پھر اس بار ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ انہوں نے دعوت کی ہے؟ خیر اس کے بعد میں قافلے کے سارے لوگ کھانے پر تشریف لے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سامان اور جانوروں کی رکھوالی کے لیے وہیں پر چھوڑ گئے۔ اس کے بعد بحیرہ نے خود قریش کے لوگوں کے سامنے کھانا رکھا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ بحیرہ کو اس دعوت کا مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش تھی، کیونکہ وہ کئی ویدوں، تورات اور انجیل کا عالم تھا اور وہ نبوت کی ساری نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ یاد رکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبول اسلام سے پہلے اس بحیرہ کے ساتھی رہ چکے تھے۔ بحیرہ نے جب سارے لوگوں کو دھیان سے دیکھا تو اسے ان میں کچھ خاص نظر نہیں آیا، لیکن وہ بادل اور درخت کی ساکھ والا معجزہ دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ قافلے کا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا جو یہاں پر موجود نہ ہو؟ تو یہ سن کر قافلے کے لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ نہیں، سبھی یہاں پر موجود ہیں، مگر اتنے میں دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم محمد بن عبداللہ کو وہیں پر چھوڑ آئے ہیں۔ اتنا سنتے ہی بحیرہ کہنے لگا، لات اور حجہ کی قسم، ہم پر لعنت ہو، ادھر ہم لوگ تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں اور ادھر وہ بھوکا رہ جائے۔ اتنا کہہ کر بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دعوت پر بلوا لیا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہاں پر اندر اپنا قدم رکھا تو چاروں اور روشن ہو گیا۔ اب بحیرہ کا پورا دھیان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہو گیا تھا۔ آپ جیسے ہی کھانے پر بیٹھے تو بحیرہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بحیرہ نے لات اور حجہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ وہیں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا آغاز کیا۔ بحیرہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں نبوت کی نشانیاں نظر آ رہی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ پہلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کر لوں تاکہ میرا یقین پکا ہو جائے۔ اس کے بعد بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور حجہ کی قسم دیتا ہوں، جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ان لات اور حجہ کے نام مت لو، مجھے جتنی نفرت ان سے ہے اتنی نفرت اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک مضبوط دلیل تھی، کیونکہ ایک بت پرست معاشرے میں آنکھیں کھولنے والے بچے کو بتوں سے اس قدر شدید نفرت ہے جس طرح کی نفرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی نیند اور آپ کے خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو نبوت کی نشانیوں کا علم تھا اور اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد جب یہ سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو اس کا یقین پکا ہو گیا۔ اسے اب پکا یقین ہو گیا تھا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر بحیرہ نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ تو اس پر ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جواب سن کر بحیرہ تھوڑا پیچھے ہٹا اور پھر پوچھا کیا یہ لڑکا واقعی میں آپ کا بیٹا ہے؟ تو اس پر ابو طالب نے پھر وہی جواب دیا کہ ہاں، یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ تو یہ سن کر بحیرہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس لڑکے کے والدین حیات میں نہیں ہیں۔ تو یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور کچھ سالوں کے بعد میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یہ لڑکا ویسے رشتے میں میرا بھتیجا لگتا ہے۔ بحیرہ نے یہ جب تمام باتیں سنی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی اور رسول ہے۔ اس کا نام اور اس کی نشانیاں کئی کتابوں میں درج ہیں جن کو میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ آپ ایسا کریں، اس لڑکے کو یہاں سے واپس گھر لے جائیں۔ اگر رومیوں اور یہودیوں کو اس لڑکے کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جب ابو طالب نے یہ سنا تو انہوں نے وہیں پر اپنا سفر کینسل کر دیا اور وہیں سے واپس مکہ کی طرف لوٹ آئے۔ قریش کے باقی لوگوں نے بھی بحیرہ کی یہ تمام باتیں سنی، لیکن انہوں نے اپنی بدنصیبی کی وجہ سے ان باتوں پر کوئی خاص غور نہیں کیا۔
دوستو اس صحابی درخت کے ساتھ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ نہ رکے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی اس درخت کو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما دی اور اسے ایک معجزے کا درجہ عطا کر دیا۔ ہر سال دنیا بھر سے مسلمان اس صحابی درخت کی زیارت کرنے کے لیے مصر کے اردن کا سفر کرتے ہیں اور اس درخت کے سائے میں سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ دوستو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔